بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج 27 شعبان بدھ کے دن کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ ختم ہونے میں صرف چند دن باقی ہیں۔ جو لوگ دولت چاہتے ہیں، جو لوگ بند کاروبار کو چلانا چاہتے ہیں، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، رزق اور دولت کی تمام تنگ دستیوں سے نجات چاہتے ہیں، آج دولت والے اس بدھ کے دن ہاتھ کی انگلیوں پر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ یہ دولت کا خاص الخاص اور شرطی عمل ہے۔ اس عمل کو سال میں صرف ایک بار پڑھا جاتا ہے، کیونکہ شعبان کی 27 تاریخ بدھ کا دن سال میں ایک بار آتا ہے، جو کہ قبولیت کا دن ہے۔ اس دن کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ اللہ کریم سے مانگنے کا ہے، خزانے لوٹنے کا ہے۔ آج جس کو جو چاہیے مانگ لو۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے جب انسان اللہ کے سامنے جھکتا ہے، روتا ہے، گر گڑاتا ہے، آہذاری کرتا ہے، لیکن آج دوستو بھائیو بہنوں 27 شعبان بدھ کے دن اللہ رزق اور دولت کا دربار سجائے بیٹھا ہے۔ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی خزانے لوٹنے والا، کوئی عزت دولت سے مالا مال ہونے والا۔ آج تو یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کر اللہ سے مانگ لو دوستو۔ اس وظیفے کو رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ اور جب دولت والے بدھ کے دن دولت کا خاص اور شرطی عمل پڑھا جاتا ہے، پھر غیب سے فرشتے رزق اور دولت لے کر آتے ہیں۔ کوئی اللہ کا ولی آئے گا، کوئی اللہ کا نیک بندہ آئے گا دوستو بھائیو بہنوں، آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے، آپ کی مشکلات پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ کوئی اللہ کا نیک ولی، کوئی بندہ آتا ہے، دروازے کھٹکھٹا کر پیسے دے کر جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے نصیب میں بہار چاہتے ہو، گھر میں بے سکونی، بے چینی، بے برکتی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ چاہتے ہو، تو آج اس عمل کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ کر دیکھیں۔ میری وہ بہنیں جو پریشان بیٹی ہیں، بندشوں کی وجہ سے رشتہ نہیں ہوتا، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، رشتہ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، شادی میں کوئی نہ کوئی بندش ہے، شادی تاخیر سے شکار ہے۔ آج دوستو بھائی بہنوں، آج اس لاڈلی بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ بہترین معقول رشتے خود چل کر آئیں گے۔ اگر آپ میں سے کوئی بندہ مقروض بیٹھا ہے، قرض اتنا ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، تو قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو، کاروباری مسائل کے لیے پڑھ لو۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ نہیں یقین آتا تو دوستو بھائی بہنوں، ابھی اسی وقت یہ وظیفہ پڑھو۔ آج دوستو بھائی بہنوں، ابھی اسی وقت یہ وظیفہ پڑھو، اللہ سے ضد کر کے مانگو، جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔ وہ لوگ جن کے گھر میں ہر وقت گھریلو ناچاکیاں رہتی ہیں، آج کل کی لڑائی پیسے سے شروع ہوتی ہے اور پیسے پر ختم ہوتی ہے۔ آج ہر گھر میں بہن بھائیوں میں لڑائی ہے تو پیسے کی وجہ سے ہے، میاں بیوی میں لڑائی ہے تو پیسے کی وجہ سے، گھر کا ماحول خراب ہے تو پیسے کی وجہ سے۔ جب تمام مسائل پیسے کی وجہ سے ہی ہیں، تو کیوں نہ پھر پیسوں کا حل کیا جائے، تو پھر کیوں نہ کوئی ایسا وظیفہ پڑھا جائے جس کے پڑھنے سے رزق دولت کا سیلاب آ جائے، جس کے پڑھنے سے کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، کبھی کسی سے مانگنا نہ پڑے۔ تو آج اللہ کریم سے اپنی اوقات دیکھ کر نہیں، اللہ کی عظمت کے مطابق مانگنا، کیونکہ یہ مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے کہ جو بندہ 1 لاکھ مانگتا ہے، اللہ 70 لاکھ سے نوازتا ہے۔ جو بے اولاد ہے، اولاد کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے، اللہ بیٹوں سے نوازتا ہے۔ جو کوئی مقروض ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھتا ہے، اللہ قرض سے مکمل خلاصہ عطا فرماتا ہے۔ جو کوئی بیمار ہے، بیماری سے شفا کے لیے پڑھتا ہے، اللہ لا علاج بیماریوں کو ریشے سے نکال دیتا ہے۔ آج جو بندہ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو دیکھنا چاہتا ہے، رب کی غیبی مدد کو دیکھنا چاہتا ہے، معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے، تو وہ آج دوستو بھائیو بہنوں اس مجرب ترین عمل میں 27 شعبان اس بدھ کے دن آپ نے اس آخری بدھ کو اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں جس گھر میں یہ وظیفہ آج پڑھا جاتا ہے، اس گھر میں رزق اور دولت کی برسات برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس گھر میں شور مچ جاتا ہے کہ اچانک اتنی دولت کہاں سے آ گئی، کیونکہ جب آپ اس خاص وظیفے کو پڑھیں گے، اچانک آپ کے حالات بدل جائیں گے، اچانک غربت غریبی کامیابی میں بدل جائے گی، اچانک آپ کے گھر سے ہر طرح کی مصیبت و پریشانیوں کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ وہ لوگ جو رشتہ دار، دوست احباب جو آپ کو تانے دیتے ہیں، جو آپ کو ملنا تک پسند نہیں کرتے، پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے، منتیں کر کے پوچھیں گے کہ بھائی ایسا کون سا وظیفہ آپ کے ہاتھ لگ گیا ہے کہ آپ کے تو حالات ہی بدل گئے۔ صرف کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے، اللہ کو منا لو، اللہ کو راضی کر لو۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔
کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب آج کا وظیفہ کیا ہے؟ آج 27 شعبان بدھ کے دن پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، ان میں کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ سب سے بہترین ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت برکت سب سے زیادہ ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب حاصل ہو سکے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر کوئی بے اولاد ہے تو اولاد نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لے، کوئی بے روزگار ہے روزگار کے لیے پڑھ لے، کوئی مقروض ہے قرض اتنا ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا تو قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ ہر انسان کی اپنی اپنی حاجات ہیں، اپنے تمام مقاصد کی نیت کریں، جس کو جو چاہیے مانگیں۔ آج یہ نہ سوچنا کہ انسانی عقل جس کام کو ناممکن کہتی ہے، جس دولت والے بدھ کے دن آپ کی ہر ناممکن حاجات ممکن ہو جائے گی۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے ایک مبارک اسم اعظم کا وظیفہ ہے۔ اللہ کا بڑا ہی لاڈلا، بڑا ہی طاقتور اسم ہے۔ آپ کے کاروبار میں جتنی بھی بندشیں ہیں، آپ کے رشتوں میں جتنی بھی بندشیں ہیں، آپ کے گھر میں جتنے بھی جادوئی جناتی اثرات ہیں، اس وظیفے کو پڑھتے ہی دوستو بھائیو بہنوں یہ دولت کا سمندر وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کے گھر میں شور مچ جائے گا، اتنی دولت اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا۔ آپ کی اولاد پر اگر جتنی بھی نظر بد ہے یہ اسم اعظم ختم کرے گا، اور یہ نام رب کریم کا صفاتی نام ہے، اسے غیبی موکل بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر دوستو بھائیو بہنوں یا قہرو کو پڑھنا ہے۔ یا قہرو پڑھتے ساتھ ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کے دشمنوں کی چیخیں نکل جائیں گی، اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ آپ نے یا قہرو کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا قہرو 1 بار ہو گیا، یا قہرو 2 بار ہو گیا، یا قہرو 3 بار ہو گیا۔ اسی ترتیب سے آج آپ نے اس مجرب ترین عمل کا تیسرے نمبر والا پاورفل وظیفہ یا قہرو کا دوستو بزرگوں بھائیو بہنوں آج کے اس لاڈلے عمل میں کتنی بار پڑھنا ہے۔ آج آپ نے اس مجرب ترین عمل میں دوستو بزرگوں بھائیو بہنوں یا قہرو کو بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لینا ہے۔ جس طرح میں نے پڑھا یا قہرو ایک بار ہو گیا، اس طرح سے آپ نے یا قہرو کو اپنے انداز میں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ اس اسم اعظم یا قہرو کو دوستو بھائیو بہنوں 11 بار پڑھتا ہے تو تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں، نصیب کھل جاتا ہے، آپ کے کاروبار سے بندشیں ٹوٹ جائیں گی، بیٹی کے رشتوں میں بندشیں ٹوٹ جائیں گی، گھر سے جادوئی جنات کے اثرات ختم ہو جائیں گے، دکان دفتر کاروبار نظر بد حسد جادو جنات سے اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ تو پھر دنیا کی کون سی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین سکتی ہے؟ جب آپ 11 بار یا قہرو کو پڑھ لیں تو اب آپ نے فوری طور پر بغیر کسی بات کیے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایسا وظیفہ ہے جسے پڑھتے ساتھ ہی رزق دولت خود چل کر آپ کے پاس آئے گی، جسے پڑھتے ساتھ ہی رزق کی تمام تر تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس وظیفے کو دوستو بھائی بہنوں تیسرا کلمہ کہا جاتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بس یہاں تک آپ نے پڑھنا ہے۔ تیسرے کلمے کے کمالات بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن صرف اتنا کہوں گا تیسرا کلمہ آپ کے لیے رزق اور دولت کا سیلاب لے کر آ جائے گا۔ تیسرے کلمے کو دولت کا خزانوں کا مالک بنا دیتا ہے۔ تیسرا کلمہ بے اولادوں کے لیے بڑا ہی بہترین عمل ہے، بے روزگاروں کے لیے بہترین عمل ہے، مقروض افراد کے لیے بڑا بہترین عمل ہے۔ آپ نے تیسرا کلمہ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ملاحظہ کیجیے گا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 1 بار ہو گیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ تیسرے کلمے کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یہ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف تیسرا کلمہ 7 بار پڑھنا ہے، 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ آج دوستو بھائی بہنوں 28 شعبان بدھ کے دن
ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں تیسرا کلمہ صرف 7 بار پڑھنے کی دیر ہے، گھر میں شور مچ جائے گا۔ یہ رزق کہاں سے آیا ہے، یہ دولت کہاں سے آئی ہے؟ صرف اور صرف دوستو بھائیو بہنوں، آپ نے 7 بار تیسرا کلمہ پڑھنے کے بعد فوری طور پر آپ نے تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اللہ کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ دونوں اللہ کے صفاتی نام ہیں، ان دونوں ناموں کی تقویت رزق اور دولت کے حوالے سے بڑی اہم ہے۔ آپ نے دوستو بھائی بہنوں آج کے اس عمل میں تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ بڑا ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ یہ ہر طرح کی مشکل کو، پریشانیوں کو فوری طور پر دور کر دیتا ہے۔ آپ نے یا فتح یا کریموں کو پڑھنا ہے۔ یا فتح رب کریم کا وہ مبارک نام ہے جس کی قسم اللہ نے خود کھائی ہے۔ آج آپ یا فتح یا کریموں پڑھ کر اللہ سے جو بھی مانگو گے، یہ قسم عرش الہی پر بیٹھے رب کی ہے، آسمانوں اور زمینوں کا نظام چلانے والے رب کی ہے، اپنے حبیب سے محبت کرنے والے رب کی ہے۔ جب آپ یا فتح یا کریموں کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو پھر کرم کی نظر ہو جاتی ہے۔ اگر آپ بھی کرم کی نظر چاہتے ہیں، آپ بھی اللہ کے کرم کو چاہتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، بے اولادوں کو اولاد مل جاتی ہے۔ بس آج آپ نے دوستو بھائیو بہنوں 27 شعبان بدھ کے دن یا فتح یا کریموں کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، ملاحظہ فرمائیے گا۔ یا فتح 1 بار ہو گیا، یا فتح 2 بار ہو گیا، اس طرح آپ نے یا فتح یا کریمو 2 بار ہو گیا، یا فتح یا کریمو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا فتح یا کریمو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف دوستو بھائیو بہنوں 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 بار یا فتح یا کریمو پڑھتے دوران دل میں جو کچھ بھی آتا ہے مانگتے چلے جاؤ، جسے انسانی عقل ناممکن کہتی ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی ہر ناممکن حاجات ممکن ہو جائے گی۔ جب آپ یہ دوستو بھائیو بہنوں تیسرا وظیفہ بتائے بھی ترتیب سے پڑھ لیں، یا فتح یا کریموں کا، تو عمل کا چوتھے نمبر والا اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی کا وظیفہ، یعنی کہ یہ وظیفہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ عمل ادھورا ہے۔ اس عمل کا بے حد خاص اور پاورفل وظیفہ دوستو بھائیو بہنوں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، جسے پڑھتے ہی آپ لوگ مستجاب الدعوات بن جائیں گے، پھر رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے، میرا یقین ہے رب کریم آپ کی جھولیوں میں ڈالتے چلے جائیں گے۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، کھل ڈھل کے مانگیے گا۔ چوتھا وظیفہ سمجھ لیں دوستو بھائیو بہنوں، آپ نے جو وظیفہ آپ پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت کا وظیفہ ہے۔ تو یہ سورت قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس کے کمالات بہت زیادہ ہے۔ اس سورت کو پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، کبھی مصیبت میں ساتھی بھائی بہنوں مصیبت کا سامنا نہیں رہتا۔ اس سورت کو پڑھنے والے کے لیے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور یہ قرآن پاک کی سورہ کوثر ہے۔ سورہ کوثر قرآن مجید کی مختصر ترین سورت ہے، جو کہ صرف 3 آیات پر مشتمل ہے۔ لیکن دوستوں اس سورت کو دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنے رزق میں برکت اور وسعت چاہتے ہیں تو آج سورہ کوثر کو پڑھ لیں، تقدیر ایسے بدلے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ سورہ کوثر آپ نے کتنی بار پڑھنی ہے یہ سمجھ لیں۔ پہلے سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ دوستو بزرگوں بھائیو بہنوں، آپ نے اس عمل میں سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ سورہ کوثر کو آپ نے صرف اور صرف کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ آرام سے پڑھنا ہے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے، جلدی بازی نہیں کرنی۔ تلفظ آپ کے ٹھیک ہونے چاہیے۔ جو بندہ دوستو بھائیو بہنوں 27 شعبان بدھ کے دن یہ آخری موقع اس عمل میں چوتھے نمبر پر 7 بار سورہ کوثر پڑھ لیتا ہے، اس کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ بھی اپنی آنے والی نسلوں کے لیے رزق اور دولت کا انتظام کرنا چاہتے ہیں تو آج دوستو بھائیو بہنوں یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے، بتائی ہوئی ترتیب سے لازمی پڑھیے گا۔ آپ نے چوتھے نمبر پر دیکھیں، اس عمل کو بتلانے سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن جب آج 27 شعبان بدھ کے دن اس عمل کو پڑھنے بیٹھیں گے تو مشکل سے 1 آدھی منٹ لگ جائے گی۔ اب آپ نے سورہ کوثر پڑھ لی تو اس کے بعد آپ نے اس عمل کے 5ویں نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے 5ویں نمبر پر اللہ رب العزت کے ایک خاص اور بابرکت نام کو پڑھنا ہے۔ یہ نام دوستو بھائیو بہنوں ہے یا باسطو۔ یا باسطو اللہ پاک کی وہ صفت ہے جو غیب سے دولت کے خزانے عطا کرتی ہے، جس کا مطلب ہی غیب سے دینے والی ذات۔ جو بندہ اللہ پاک کی غیبی مدد
چاہتا ہے جو شخص کوئی چھوٹی موٹی نوکری کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں، نہ میری اتنی آمدنی ہے کہ میں اپنے لیے گھر خرید سکوں، گاڑی خرید لوں، میری قرض سے جان چھوٹ جائے، لیکن میرا رب بہت بڑا ہے، میری پریشانی اتنی بڑی نہیں ہے جتنا میرا رب بڑا ہے۔ جب بندہ اپنے دھیان میں یہ چیز لائے گا، یہ بات لائے گا اور اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر یا باسیتو پڑھے گا تو ہر شے خود چل کر اس کے پاس آئے گی۔ دوستو، ہر چیز آئے گی اس کے پاس۔ اب ذرا یہ سمجھ لیں یا باسیتو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ یا باسیتو ایک بار ہو گیا، یا باسیتو 2 بار ہو گیا، یا باسیتو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ یا باسیتو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف دوستو بھائیو بہنوں 33 بار پڑھنا ہے، 33 ٹائم پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے، اچھی طرح گن کر کے پڑھنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو اس کے نام یا باسیتو سے پکارا جائے تو اللہ فرماتا ہے یہ کون ہے جو مجھے میری صفاتی نام سے پکار رہا ہے؟ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ اس کے لیے آج میں نے دوستو بھائیو بہنوں آپ نے اس عمل میں 5ویں نمبر پر یا باسیتو کو بتائی ہوئی تعداد میں پڑھ لیا۔ اب آخری وظیفہ رہتا ہے جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ اس عمل کا آخری وظیفہ پڑھنا ہے جو کہ آج کا آخری وظیفہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ دوستو بھائی بہنوں، اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا غنیوں کا وظیفہ ہے۔ یا غنیوں کا مطلب ہے اے غنی کر دینے والی ذات۔ غنی کا مطلب ہے جب کوئی انسان غنی ہو جاتا ہے، جب رب کریم کسی بندے کو غنی کرتے ہیں تو اس کی نسلوں تک رزق اور دولت کی کمی نہیں آتی۔ آج میں اور آپ بھی، ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کے ساتھ رب کی ذات غنی کر دے، ہماری آخرت آسان ہو جائے اور دنیا بھی ہم پر ہر قدم پر کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آج آپ نے اس عمل میں یا غنیوں کو شامل کرنا ہے۔ آپ نے ان دونوں ناموں کو ساتھیوں بھائی بہنوں یا غنیوں کے ساتھ اس عمل کے آخر میں آپ نے یا غنیوں یا مغنیوں کو پڑھنا ہے۔ آپ نے ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ایک ایک چیز دوستو بھائی بہنوں آپ نے بڑی اچھی طرح سمجھنی ہے۔ یا غنیو اللہ کا وہ نام ہے جو ہر حاجت کو پوری کر دیتا ہے۔ یا غنیوں کا مطلب ہے اے بے نیاز، اے غنی، اے ہر چیز کے مالک۔ یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک ہے جو اس کی بے نیازی، لامحدود خزانے اور لازوال قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ قرآن میں الغنی کی شان اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اللہ هو الغنی وانتم الفقراء، اور ہم بے نیاز ہیں اور تم سب محتاج ہو۔ اس آیت میں الغنی کا ذکر کیا گیا ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ ہم سب اللہ کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ دوستو بزرگوں بھائیو بہنوں، یا غنی کی برکت سے حالات بدل جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی کے پاس آیا اور کہا یا علی میں بہت غریب ہوں، میرا کوئی سہارا نہیں، میں کیا کروں؟ حضرت علی شیر خدا نے فرمایا اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام یا غنیوں سے دل کی گہرائیوں سے پڑھو، اللہ تمہاری مشکلیں آسان کر دے گا۔ دوستو بزرگوں بھائیو بہنوں، آج کے اس مجرب ترین عمل میں، یہ خزانوں کو لوٹنے والے پاورفل عمل کا بے حد خاص اور پاورفل وظیفہ آپ نے اس عمل میں کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے یا غنیوں یا مغنیوں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یا غنیوں یا مغنیوں دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، جیسے کہ یا غنیوں یا مغنیوں دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا 2 بار ہو گیا، جیسے کہ یا غنیوں یا مغنیوں دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا 3 بار ہو گیا۔ اسی طریقے ترتیب سے آپ نے یہ پاورفل وظیفہ دوستو بزرگوں بھائیو بہنوں اس عمل میں کتنی بار پڑھنا ہے؟ یا غنیوں یا مغنیوں دونوں کو ملا کر آپ نے صرف اور صرف دوستو بھائیو بہنوں 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھتے ہی آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آخر میں آپ نے وہی درود شریف پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ درود شریف پڑھتے ہی دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لیجیے گا۔ جتنی بھی آج آپ کی حاجتیں ہیں، آج 27 شعبان بدھ کے دن رب کریم کے آگے کھل ڈھل کے اپنی حاجتوں کے لیے، مرادوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے جتنا ہو سکے مانگیے گا۔ میرا یقین ہے آج آپ مانگ مانگ کر تھک جاؤ گے، لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ دوستو اس عمل کو جتنا ہو سکے، اس ویڈیو کو اپنے دکھیارے پریشان بہنوں بھائیوں کے ساتھ جن پہ اس عمل کو بدھ کے دن آپ کی دکان پر گاہک نہیں آتے، آپ لوگ اپنی کاروباری جگہ پر پڑھ لیں، انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ہوں گی، لیکن عمل کو سمجھ کے پڑھنا ہے۔ 6 وظائف پر مشتمل پورا عمل ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں، یہ بنے بنائے وظائف نہیں ہیں۔ اس عمل کو بتلانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگا ہے، لیکن پڑھنے میں 1 منٹ سے اوپر کا وقت شاید نہ لگے۔ آپ نے بس اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے جس ترتیب سے عمل بتایا اسی ترتیب سے پڑھ لینا ہے۔
دعا ہے رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوستو بھائی بہنوں، دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی کوئی کمی پیشی ہوئی ہو تو اللہ پاک اور آپ لوگ سب مجھے معاف کیجیے گا۔ دوستو بھائی بہنوں، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجیے گا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو صحت دے، زندگی دے، تندرستی دے، کامیابی عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔